إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، معزز حاضرین، یہ اللہ رب العزت والجلال کا بڑا فضل و کرم ہے ان لوگوں کے اوپر جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کی توفیق دی کہ وہ اس طرح کے دینی مجلسوں کا انعقاد کریں اور اللہ رب العزت والجلال کے اس گھر میں ہم سب کے لیے جمع ہونے کا موقع فراہم کریں۔ یہ ایسی مجالس ہے جن مجالس کے اہتمام میں جو لوگ بھی لگتے ہیں وہ سارے لوگ لائق مبارکباد ہیں، اور یہ محفلیں یہ اللہ رب العزت والجلال کے سایہ رحمت سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال جو لوگ اس طرح کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان کا تذکرہ اپنے محفلوں میں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم ہے کہ اس طرح کی مجالس کا، اس طرح کی مسجدوں میں اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کیا جائے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے اس بات کی دعا کرتے ہوئے اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ الہ العالمین، ہم نے جو بھی اس محفل میں آنے کے لیے جنہوں نے بھی کوششیں کی ہے، جو حاضر ہوئے ہیں، تو سب کو اجر جزیل سے نواز۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا نظام ہے۔ وہ اس روئے زمین پر اللہ نے انسانوں کو برپا کیا، ہر انسان کا حق، یا یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت والجلال نے پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق سے آگاہ کیا، اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ مخلوق کا حق خالق کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جنہیں پیدا کیا ان کا حق اپنے مالک حقیقی سے کس طرح کا ہونا چاہیے، یا بندوں کا حق بندوں سے کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے خالق کے حق کا جہاں تذکرہ فرمایا، وہیں
خالق کے ساتھ ساتھ مخلوق کا، بندوں کا آپس میں رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ چنانچہ بات شروع کرتے ہیں اسی آیت سے جو میں نے ابھی پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ حکم دیا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز، کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں چل سکتا۔ اللہ نے دو ٹوک انداز میں قرآن کے اندر متعدد مقامات پر اس بات کا حکم دیا کہ عبادت کرنا صرف اور صرف اللہ کی اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ جہاں لوگ در در پر ماتھے ٹیک رہے ہیں وہاں پر اللہ رب العزت والجلال کا یہ فرمان ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت میں، اللہ کی بندگی میں کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ تم ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کرو، ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ سسٹم نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اور یہ وعید بھی سنا دی گئی کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، کسی اور کے سامنے جھکے گا، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں معافی نہیں ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے یہاں قطعی طور سے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آئے سنی، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ دو ٹوک انداز میں کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، کسی اور کے سامنے جھکے گا، جو عبادتیں اللہ کے لیے روا ہے، جائز ہے، ان عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینے لگے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ساری گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اس بات کو قطعی طور سے معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ جب آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تو گویا کہ اس نے اس شاہراہ کو، اس روشن راستے کو چھوڑ دیا جس راستے پر لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے اس معاملے میں دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ ساری گناہیں معاف ہو سکتی ہے لیکن یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کا حق ہوا۔ یہ اللہ کا حق ہوا کہ اللہ کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے۔ میرا اصل موضوع آج خالق کے ساتھ بندوں کا کیا حق ہے، یہ تو میں نے آیت کی تفسیر میں صرف ضمناً میں نے ذکر کیا۔ اصل موضوع اس کے بعد آ رہا ہے کہ بندوں کا حق بندوں کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ یہ ہم اس مختصر سی محفل میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بندوں کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کو آپس میں کس طرح رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، یہ دین عالمگیر ہے، یہ دین زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے، یہ دین زندگی کے ہر شعبوں کو شامل ہے۔ اس دین نے کبھی بھی ایک سمت کا لحاظ کر کے دوسرے سمت کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ مخلوق میں سب سے بڑا جس کا حق ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس کی تاکید اسی قدر زیادہ فرمائی۔ آیت کا پہلا حصہ جس میں خالق کے بعد مخلوق میں جس کا سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ سب سے بڑا مخلوق میں جس کا حق ہے، بندوں کا حق، بندوں میں جس کا حق سب سے زیادہ ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت والجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور یہ واضح کر دیا کہ والدین کے ساتھ اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا اس بات کا،
یہ واجب کر دیا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس بات کو واجب کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے، بندگی صرف اور صرف اللہ کی جائے، اسی طرح اللہ نے اس بات کو بھی واجب کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر سے ان میں سے ایک یا دونوں تمہیں بڑھاپے کی حالت میں ملے تو یہ تمہارے لیے آخرت کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آخرت کو سنوارنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے۔ اللہ والے وہ تھے کہ جب ماں باپ میں سے کوئی چلے جاتے تھے اس دنیا سے تو کہتے تھے کہ اغلق باب من ابواب الجنہ، سلف کہتے تھے کہ اغلق باب من ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک کہہ کر خطاب نہ کرو۔ لیکن شریعت نے جب ماں باپ کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی اعلیٰ اخلاق و کردار کی دلیل بنائی گئی کہ جو آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے گویا کہ یہ انبیاء کے راستے کو فالو کر رہا ہے، یہ انبیاء کے طریقے پر چل رہا ہے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی ہو اور اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو، نبی ہو اور وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو، ایسا انبیاء کی سیرت میں نہیں مل سکتا۔ انبیاء نے تو یہ کہا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے میرے والدہ کے ساتھ اللہ نے بر کرنے والا، احسان کرنے والا بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے جبر کرنے والا، بدبخت نہیں بنایا۔ گویا کہ جو آدمی والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، وہ آدمی بدبخت ہے، وہ آدمی بدبخت ہے جو والدین پر دوسروں کو ترجیح دے۔ لیکن حقوق العباد کے توازن کو، حقوق العباد کو جب برابر رکھنا تھا، اللہ رب العزت والجلال نے دوسرے سمتوں میں بھی حکم دیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ والدین کو کے بارے میں اولاد کو حکم دیا اور والدین کو اولاد کے لیے چھوڑ دیا، بلکہ والدین سے یہ کہا گیا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جس طرح تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو باہر تو دینداری کا مظاہرہ کرے، دین پر عمل کرنے والا بنے، اور اس کے گھر کا حال ایسا ہو کہ اس کے اولاد، اس کے بچے، اس کے گھر والے دین سے دور ہو۔ یعنی ہم جنت کا راستہ اختیار کریں اور اپنی اولاد کو جہنم کے راستے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ بندہ مومن کا شعار اور بندہ مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن وہ ہے جو خود دین پر چلے، دوسروں کا ہاتھ تھام کے اسے دین پر لے آئے، جب خود نماز کے لیے اٹھے اپنی اولاد کو جگائے، اپنے بیوی کو جگائے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں پسند کر سکتا ہے کہ وہ خود تو جنت کے راستے پر چلے اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے راستے پر لگا دے۔ شریعت نے توازن برقرار رکھا، جہاں والدین کو یہ حکم دیا، بچوں کو یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، والدین کو یہ حکم دیا کہ ان کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اور بلکہ آگے بڑھ کر اجتماعی زندگی میں توازن کس طرح برقرار رہے، والدین کو ایک اور حکم دیا کہ جب ایک سے زائد بچے ہوں، کئی بچے ہوں، سب کے بیچ میں مساوات کا مظاہرہ کرو، سب کے بیچ میں مساوات قائم رکھو، جس طرح ایک بچے کے ساتھ رہ رہے اسی طرح دوسرے کے ساتھ بھی رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے والد مجھے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک چیز پر گواہی مطلوب ہے، آپ سے ایک چیز پر گواہی مطلوب ہے۔ نعمان ابن بشیر کے والد جب جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کہہ رہے فلاں جگہ کی ایک زمین ہے، فلاں جگہ کی ایک زمین ہے جو میں اپنے اس بیٹے نعمان کو دے رہا ہوں، اس بیٹے نعمان کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اکل بنی نحلتہ، کیا جتنی اولاد ہے سب کو دے رہے ہو؟ جتنی اولاد ہے سب کو دے رہے ہو یا صرف نعمان کو دے رہے ہو؟ ان کے باپ کہتے ہیں کہ نہیں صرف نعمان کو دے رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتلائیے کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ جس طرح تم نعمان کو جب زمین زیادہ دے رہے ہو دوسرے بچوں کے بنسبت، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو زیادہ دو گے وہ تمہاری خدمت زیادہ کرے گا، تو کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ جب وہ کہ تمہارے بچے بھی تمہاری خدمتیں مختلف طرح سے کریں؟ یعنی ایک جس کو زیادہ دے رہے وہ زیادہ خدمت کرے، جس کو کم دے رہے وہ کم خدمت کرے؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں ایسے کسی مسئلے میں گواہ نہیں بنوں گا، اور دوسری بات یہ کہ یہ کام شرعاً جائز نہیں ہے، میں اس پر کبھی گواہی نہیں دوں گا اور نہ تو میں یہ ہونے دوں گا کہ جس طرح آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے لڑکے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ حسن سلوک الگ الگ طرح سے نہ کریں، اسی طرح آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اسی طرح مساوات کے ساتھ رکھیے جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک قائد جس کے پاس فیصلہ لے کر جایا جائے، ایک مفتی، ایک عالم دین، ایک حاکم وقت جس کے پاس فیصلہ لے کر جایا جائے، وہ عدل و انصاف سے کام لے، وہ معاملے کو دیکھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا جو آدمی لے کر آئے وہ اپنے سارے اولاد کو دے رہا ہے، سارے بچوں کو ایک طرح سے دے رہا ہے؟ اگر نہیں دے رہا ہے تو ایسے معاملے میں گواہی دینا قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو والدین کے ساتھ اولاد کو رکھا گیا کہ جس طرح اولاد کا حقوق ہے اسی طرح والدین کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، اور سارے لوگوں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت وہو یموت وہو غاش لرعیتہ، کہ جس کو بھی اللہ نے کوئی ذمہ داری سونپی ہے اور وہ مرتا ہے اس حال میں کہ وہ خیانت کرنے والا ہے، اللہ رب العزت والجلال ضرور اس سے پوچھے گا کہ تم نے ذمہ داری کس طرح نبھائی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر گھر کا ماحول کس طرح صحیح رہے گا۔ شریعت نے اس بات کا بھرپور خیال رکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کجی قطعاً نہ پیدا ہو۔ بھائی ہیں، بہن ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، تو اگر مردوں کو صرف دیا جاتا ظاہر سی بات ہے عورتوں کے دلوں میں کجی آتی۔ شریعت نے اس وقت جب عورتوں کو عرب میں کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، انہیں سمجھا یہی جاتا تھا کہ اپنی ضرورت پوری کرنے والی ایک چیز ہے، شریعت نے جب اسلام آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان عورتوں کو، ایسے عورتوں کو جن کا کوئی حق نہیں تھا، ان کو اٹھا کر حق دیا، اور صرف حق نہیں دیا بلکہ ایسی عزت دی جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے دو ٹوک الفاظ میں الگ الگ مردوں اور عورتوں کا حق بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ جو بھی ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اب ماں باپ کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس میں جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ جتنا حق شریعت نے متعین کر دیا اس سے آگے اور زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا متعین کیا ہے اتنا حق ان کا حق ہے، اور شریعت نے متعین کیا ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا نصیب ہے، وہ ان کا حق ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو کم ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ان کا حق ہے۔ اگر اس حق کو جب چھوڑا جائے گا پھر دلوں میں کجی آئے گی، دلوں میں میل آئے گا، سارے رشتے اور ناطے درہم برہم ہو جائیں گے، اور فساد کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ شریعت نے سارے رشتوں کا توازن برقرار رکھا کہ بھائی کا بہن کے ساتھ کس طرح حق ہے، بھائی کا بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا حق ہے، لیکن جب آدمی کو کسی کو طاقت و قوت کا غرور آنے لگے یا اپنے اسٹیٹس کا، رتبے کا غرور آنے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ جب یہ غرور آنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد رشتے اور ناطے کٹنے لگتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کی طرف کھل کر واضح فرمایا، اس بات کو واضح کیا کہ جو حقوق ہیں جب ان حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو قیامت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔
یعنی آپ ساری زندگی آپ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، جتنی ظاہری دینداری ہے سب پر عمل کرتے رہے، لیکن اگر حقوق العباد کو صحیح طرح سے ادا نہیں کریں گے ساری عبادتیں بیکار ہیں، ساری عبادتیں بیکار ہیں، آپ کی نمازیں بھی رائے گاہ ہیں، آپ کی زکوٰۃ بھی بیکار ہے، آپ کے روزے بھی بیکار ہیں۔ سارے علماء اس بات پر متفق ہے کہ آپ جتنی بھی برائیاں ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے اور آپ سے، آپ توبہ کریں، رات میں جھکیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ معاف کر دے گا اس کو۔ یہاں تک کہ شرک سب سے بڑی گناہ ہے، لیکن اگر آپ توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد جو بندوں کا حق ہے، آپ ساری زندگی ناک رگڑتے رہے اللہ کے سامنے، لیکن جس کا حق ہے اسے اگر معاف نہیں کروائیں گے، اس کا حق اسے نہیں دیں گے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال ایسے آدمی کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ قیامت کے دن جب ہم میزان عدل قائم کریں گے، جب ہم عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے، تو جو بھی ظلم ہوگا ہم اسے حاضر کر دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم و زیادتی رہے گی ہم اسے بھی لے کر آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور جب اللہ حساب کرے گا تو اللہ حساب پوری طرح سے مکمل طرح سے کرے گا، وہاں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، اور نہ تو وہاں کچھ دے کر کچھ لینے والا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آدمی شریعت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب حقوق کو سمجھتا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اتنی زیادہ برائیاں اور فساد پھیلتا ہے، سارے رشتے اور ناطے بیکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر کھل کر ڈرایا اس بات سے کہ جو حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، ان حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن کیا انجام کرے گا ایسے لوگوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، کہ قیامت کے دن ضرور بضرور سارے لوگوں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے۔ جن کو دنیا میں حق نہیں ملا ہے ان کو بھی قیامت کے دن ان کا حق پورا دیا جائے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ جو لوگ، یہاں تک کہ اگر ایک بکری جو سینگ والی ہے اس نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس سے بھی بدلہ لے گا، اس سے بھی بدلہ لے گا۔ رب ذوالجلال کے یہاں ظلم قطعی طور سے بھی جائز اور روا نہیں ہے کہ ایک جس کے پاس قوت ہے وہ اپنے سامنے والا جو کمزور اور ضعیف ہے اس کو دبائے۔ شریعت نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے، شریعت نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ فیشن اور یہ ٹرینڈ نہیں ہے سماج کا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کمزوروں کو دباتے رہیے، کمزوروں کو پیٹتے رہیے۔ یہ شریعت نے اس کو جائز نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ ظلم ہے، اور ظلم یہ قیامت کے دن باعث تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، جو جہنم کے اوپر پل لگایا جائے گا، اور یہ پل یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ ظلم سے بچو اس لیے کہ یہ ظلم قیامت کے دن باعث تاریکی ہے۔ جب روشنی کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، سارے لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے جزا اور سزا ملے گی، اس دن آپ کے اعمال آپ کے لیے باعث تاریکی ثابت ہوں گے، آپ کو اندھیرے میں کر دیں گے یہی اعمال۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کا حقوق ہے، دوسروں کے حقوق آپ اپنے پاس رکھے ہوئے جو ادا نہیں کر رہے، تو قیامت کے دن آپ کو اندھیرے میں رہنا پڑے گا، آپ کو روشنی نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا، جس دن ہم میزان عدل قائم کریں گے اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم ہوگا، خیانت ہوگی، اللہ رب العزت والجلال اسے بھی حاضر کر دے گا۔ بلکہ جو حقوق لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کے دن سارے لوگوں کے مجمع میں اولین اور آخرین کا جب اجتماع ہوگا،
اللہ رب العزت والجلال ذلیل اور رسوا کر دے گا ایسے آدمی کو. اور قیامت کے دن ان کے اوپر کہتے ہیں کہ جو آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اندازہ کیجئے اس رسوائی کا جب آدمی قبر سے اٹھے گا اور اس کے اعمال کے حساب سے اسے ایک جھنڈا دے دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ھذا لواء بنی فلان، کہ یہ فلاں ابن فلاں کا جھنڈا ہے جس نے فلاں و فلاں طرح سے خیانت کی تھی، جس نے فلاں و فلاں طرح سے دوسروں کے حقوق کو غصب کیا تھا. تو اللہ رب العزت والجلال کے ہاں عدل و انصاف سے فیصلہ ہوگا. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری اور مشہور حدیث ہے جس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غریب وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، دولت نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ آدمی غریب نہیں ہے، بلکہ غریب ایسا آدمی ہے جو ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور عبادت کرنے کے بعد بھی اس کا دامن خالی ہو، عبادتیں کرنے کے بعد بھی اس کا دامن خالی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محفل میں ایسے ہی لوگوں سے پوچھا، صحابہ اکرام سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ غریب اور قلاش کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے، المفلس من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس اور غریب وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ تو مال و دولت ہو، نہ زندگی میں پونجی ہو زندگی گزارنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مفلس المفلس فینا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن جب میدان محشر میں حاضر ہوگا، یاتی بصلاۃ وصیام وزکات، جو نمازوں کو لے کر آئے گا، جو زندگی میں نماز کا اہتمام کرتا ہے، زندگی میں روزوں کا اہتمام کرتا تھا، زندگی میں زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتا تھا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن وہ اہتمام کس چیز کا نہیں کرتا تھا؟ کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی، معمولی سا اختلاف ہوا اس کو گالی دے دی، معمولی سا اختلاف ہوا اس کو ایک تھپڑ مار دیا، کسی سے کچھ ہوا اس کا خون بہا دیا، کسی سے کچھ ہوا اس کے اوپر بہتان باندھ دیا. کتنی آسان باتیں ہیں. معمولی سے اختلاف پر ہماری ورڈنگ یہ ہوتی ہے، ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں آدمی کی مجمع میں اتار دی، ہم نے فلاں آدمی کی مجمع میں اتار دی. رب ذوالجلال کی قسم، ایسے لوگ جو لوگ دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، رب ذوالجلال ساری دنیا کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، اس لیے کہ یہ حق ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام علیکم دمہ ومالہ وعرضہ، سارے مسلمان کے حقوق، ان کی خون، ان کی آبرو، ان کی عزت حرام ہے ہمارے اوپر. کسی کے اتارنا، یہ ہم اپنی اتار رہے، اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن یہ آئے گا، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے اوپر بہتان باندھ دیا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کا حق بنتا ہے اس کا حق رکھ لیا، کسی سے کام کروایا اس کا حق رکھ لیا، یا کسی کا کوئی حصہ بن رہا ہے ہماری جائیداد میں، اس حصے کو رکھ لیا اپنے پاس. تو انجام کیا ہوگا؟ بے بسی کا اندازہ کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد اس کا حساب اللہ کس طرح لے گا؟ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ کوئی آئے گا اس کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا. کوئی آ رہا ہے مظلوم جس کے اوپر اس کا حصہ ہے، اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ جاؤ اس کی نماز لے جاؤ، اس کے نماز کا جو ثواب ہے وہ لے جاؤ. دوسرا آئے گا، اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ یہ روزہ جس نے اس بڑا اہتمام سے اس روزے کا اہتمام کیا تھا، اسے لے جاؤ. کہ کوئی آئے گا، کوئی مظلوم، اللہ کہے گا اس کی زکوٰۃ کا جو ثواب ہے وہ لے جاؤ. وہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے کہ پوری زندگی بڑا اہتمام سے نماز پڑھتے تھے، ظاہری دینداری بہت زیادہ تھی، بڑا لوگوں سے کہتے تھے، لیکن آج ہمارے نظروں کے سامنے ہمارے نمازوں کا ثواب کوئی لے جا رہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہماری زکوٰۃ کا کوئی ثواب لے کر جا رہا ہے. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ کہے گا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور مظلوم کے حقوق ختم نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت والجلال حکم دے گا کہ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَطُرِّحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِّحَ فِي النَّارِ. اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اس کے نظروں کے سامنے اس کی نمازیں بھی گئی،
اس کے روزے بھی گئے، لیکن لوگ برابر آ رہے ہیں کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرا حق مار کے اس دنیا سے آیا ہے۔ اللہ کہے گا کہ اب تو اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں بچی ہے، اس کی برائیوں کو لے لو۔ جو لوگ جو مظلوم ہیں ان کے جو مظلوموں کی برائیاں ہیں اس کو لے کر اس کے اوپر ڈال دو، یہاں تک کہ اتنی برائیاں اور اتنی سیئات اس کے اوپر ہو جائے گی کہ اللہ حکم دے گا کہ تری علیہ فتری فی النار، کہ اسے جہنم میں پھینک دو، اسے جہنم میں پھینک دو۔ کتنی معمولی سی بات ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر بہتان باندھ دیا، کسی کو مار دیا، اور اس کے بعد بھی ہم دین کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے دینی شاعر پر ہمیں غرور ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن حکم دے گا کہ اس کی ساری نیکیوں کو لے کر دوسروں کو دے دو، اور یہ اصل میں قلاش ہے، یہ اصل میں فقیر ہے، جس کے پاس آخرت میں کچھ نہیں بچا۔ اس کی نمازیں بھی رائے گا، اس کے روزے بھی رائے گا، اس کی زکوٰۃ بھی رائے گا، یہاں تک کہ ایک بات غور سے سن لے کہ حج جیسی عبادت جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ صادر ہوا کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس آدمی نے حج کیا، بیت اللہ کا حج کیا، اور اس نے حج کے سارے ارکان اور واجبات کو صحیح طرح سے ادا کیا، تو وہ ایسے ہی حج سے لوٹتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال اس کے حج کو بھی بیکار کر دے گا، اس کے حج کے ثواب بھی بیکار ہے اگر حقوق العباد لے کر، حقوق العباد دوسروں کے حقوق کو لے کر اس نے بیت اللہ کا قصد کیا ہے، دوسرے کا حق مار کر اس نے اسی پیسے سے جا کر حج کیا ہے، اسی پیسے سے جا کر اس نے عمرہ کیا ہے، یا دوسروں سے دل میں برائی رکھے ہوئے اور جا کر وہ حج کر رہا ہے، اللہ رب العزت والجلال ایسے لوگوں کے حج کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ساری نیکیاں یہ اس کو دی جا رہی ہے، وہ اس کو دی جا رہی ہے، اور وہ قلاش اور فقیر ہو گیا، وَتُرِيَ فِي النَّارِ، اور جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ لیکن صحابہ اکرام کی زندگی کس طرح کی تھی؟ صحابہ اکرام جنہیں نبی کی صحبت نصیب ہوئی وہ کس طرح رہتے تھے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یہ ہمارا بڑا المیہ اس وقت ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرت، صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں نہ تو ہم خود پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کون ہے۔ یہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یہ وہ صحابی تھے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، اور انہی کی تبلیغ اور انہی کی دعوت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں مروان کے زمانے میں ایک عورت ان کے اوپر مقدمہ دائر کر دیتی ہے جس کا نام عروہ ہوتا ہے، عروہ بنت اوس یا عروہ بنت اویس۔ یہ مقدمہ دائر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سعید ابن زید ہیں، انہوں نے میری فلاں جگہ کی زمین ہڑپ کر لی ہے، فلاں جگہ کی زمین انہوں نے ہڑپ کر لی ہے۔ یہ معمولی کیس نہیں، ایک عورت صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی پر الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ لیکن صحابی رسول کو بلایا جاتا ہے، حضرت یہ مروان بلاتے ہیں اور بلا کر پوچھتے ہیں کہ تم نے فلاں اس عورت کی زمین تم نے ہڑپ کر لی ہے؟ وہ صحابی رسول حضرت سعید بن زید کہتے ہیں مروان سے، جب ان کو بلایا جاتا ہے تو مروان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ من اخذ شبرا من الارض بغیر حق فتوقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی کا ناحق ایک بالش، ایک بتہ زمین ہڑپ کر لے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اسے 7 زمین کا ہار بنا کر پہنا دے گا۔ الجزاء من جنس العمل، آپ نے زمین کے لیے کسی کی زمین ہڑپ کی ہے تو اسی زمین کا توق بنا کر، اسی زمین کا ہار پہنا کر آپ کو، آپ کی گردن میں اسی زمین کا ہار پہنا دیا جائے گا۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے زبان سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی ایسا کرے گا اسے 7 زمینوں کا توق اور ہار پہنا کر ڈال دیا جائے گا اس کی گردن میں، اور میں یہ حدیث کو سننے کے بعد ایسا کام کروں گا؟ مروان سنتے ہیں جب یہ بات تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ، تمہاری شہادت یہی کافی ہے کہ تمہیں نبی کی حدیث یاد ہے، اور نبی کی حدیث
پر تم عمل کر رہے ہو, سنا رہے ہو, اب جاؤ, اب تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. لیکن چونکہ مقدمہ ہوتا ہے اور وہ کیس اس عورت کے فیور میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. لیکن مظلوم کی بد دعا اور جس کے حق کو ہڑپ کیا جائے, جو مظلوم کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو ڈائریکٹ عرش والے کے پاس وہ پہنچتا ہے. حضرت سعید بن زید نکلتے ہیں وہاں سے اور کہتے ہیں اے اللہ اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرہا, اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اندھا کر دے تو اس عورت کو تو نابینا کر دے, اس عورت کی بصیرت اور بصارت تو چھین لے. اور اگر یہ جھوٹی ہے فجعل قبرها فی بیتها, اے اللہ تو جس گھر کو ہڑپ کرنے کے لیے اس نے میرے اوپر بہتان لگایا ہے, اس گھر کو اس کی قبر بنا دے. کہتے ہیں کہ یہ بد دعا کس کی تھی؟ یہ ایک مظلوم, حضرت سعید بن زید مظلومیت کے شکار تھے اور دعا کرتے کہ اللہ تو اس کو اندھا کر دے, اسی گھر کو اس کی قبر بنا دے. کہتے وہ عورت بڑی خوشی خوشی اس گھر میں جاتی ہے, رہنے لگتی ہے. کچھ ہی دنوں بعد اس کی روشنی چلی جاتی ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی روشنی چلی جاتی ہے. روتی ہے, بلکتی ہے, کہتی ہے اصابتنی دعوت سعید, مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی. اصابتنی دعوت سعید, مجھے سعید نے بد دعا کر دی میرے لیے اور وہ بد دعا مجھے لگ گئی. اور اس کے بعد یہی کہہ کے گھومتی رہتی ہے. مسلم کے لفظ ہے کہ اس کے گھر میں ایک کنواں ہوتا ہے اور کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے, جاتی ہے اسی کنویں میں گر جاتی ہے. اور حضرت سعید ابن زید کی دوسری بد دعا بھی اس کے اوپر صادق آ جاتی ہے کہ اللہ تو اس کے اسی گھر کو اس کی قبر بنا دے, اور اسی گھر میں اسی کنویں میں اس کی قبر بنا دی جاتی ہے اور وہ گھر اس کے لیے قبرستان ثابت ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور عرش والے کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں ہے. جب ایک آدمی ظلم کا شکار ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, روتا ہے, دعا کرتا ہے, اللہ رب العزت والجلال اس کی پکار کو فوراً سنتا ہے. یہ صحابہ اکرام تھے اور ان کے دلوں کا احساس تھا کہ بندوں کا حق بندوں پر کس طرح ہے اور وہ اس کو لیتے کس طرح سے تھے. آج عورتوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے, عورتوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. عورتیں ان سب معاملوں کو اور زیادہ لائٹلی لیتی ہیں, اور زیادہ ہلکے میں لیتی ہیں. کسی سے کچھ ہوا, اگر زندگی میں کچھ ہو گیا, اس موقف کو لے کر پوری زندگی گزار دیتی ہیں, ایسے ہی چلی جاتی ہیں. اور مردوں کو بھی صحیح کام کرنے نہیں دیتی ہمیشہ. نہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا, اس لیے آپ ایسا مت کریں. لیکن قربان جائیے ہماری ماؤں پر, امہات المومنین پر, کہ امہات المومنین کے دلوں کی کیفیت کیا تھی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیوی ہیں, ام المومنین, جب ان کا آخری وقت آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتی ہیں. حضرت عائشہ کو بلاتی ہیں, اور کس لیے بلاتی ہیں؟ یہ کون بلا رہا ہے اور کس کو بلا رہا ہے؟ یہ نبی کی بیوی ام المومنین, اور بلا رہی ہے نبی کی دوسری بیوی کو. لیکن سب انسان ہے, سب سے وہ کام ہو جاتا ہے جو عام انسانوں سے ہوتا ہے. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں حضرت عائشہ سے کہ کان بیننا ما یکون بین الضرائر, کان بیننا ما یکون بین الضرائر, کہ ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہوتا تھا جو سوکنوں کے درمیان ہوتا ہے. جو سوکنوں کے درمیان ہوتا ہے وہ ہم سب کے درمیان بھی ہوتا تھا. لیکن میں نے ابھی اس لیے بلایا ہے کہ تاکہ تم ہمارے سامنے ان سارے موقفوں سے, جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوا ہم لوگوں کے بیچ میں, ان سارے چیزوں سے آپ مجھے معاف کر دیں, ان سارے چیزوں سے آپ مجھے معاف کر دیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حللتک من کل شیء, جو بھی زندگی میں ہوا تھا, جو بھی ہم دونوں کے درمیان تھا, سب سے میں تمہیں معاف کرتی ہوں. یہ کہنے والی کون ہے اور یہ کہا کس کے لیے جا رہا ہے؟ دونوں اس امت کی ماں, ہم سب کی ماں امہات المومنین. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ سررتنی سرک اللہ, تو آپ نے مجھے خوش کر دیا, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور صرف حضرت عائشہ کو نہیں بلکہ حضرت ام سلمہ کو بھی بلاتی ہیں, اور حضرت ام سلمہ سے بھی بلا کے یہی کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ معاف کر دیں. یہ اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم ہے تاکہ اللہ رب العزت والجلال اس کے بعد میدان محشر میں پوچھے گا کہ کس کا حق تھا, کیا اختلاف ہوا تھا, کس طرح اس اختلاف کو تم نے لیا. اس لیے کہ آج تو موقع ہے, کل موقع نہیں ہوگا. آج موقع ہے, کل موقع نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس پونجی ہے,
آج ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، لیکن کل جب درہم و دینار سے فیصلہ نہیں ہوگا اس دن کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی حدیث کے اندر فرمایا کہ من كانت له مظلمة لأخيه في عرضه أو بشيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درہم ولا دینار، کہ جس کے پاس کسی کا بھی کوئی ظلم ہو، کوئی حق ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو وہ آج ہی اسے حل کر لے۔ اس کے اگر اس کا حق دے کر معاملہ حل ہو سکتا ہے دے کر جا کر حل کر لے، اگر اس سے معافی مانگ کر حل ہو سکتا ہے جا کر اس سے معافی مانگ کر حل کر لے۔ قبل اللہ یکون درہم ولا دینار، قبل یہ کہ ایسا دن آ جائے جب کہ درہم و دینار نہیں ہوگا، جب اس دن اللہ رب العزت والجلال عمل کے بنیاد پر فیصلہ کرے گا کہ ہمارے پاس پونجی کتنی ہے، عمل کی پونجی کتنی ہے، ہمارے عمل کی پاس پونجی کتنی ہے اور ہم نے کیا نیکی لے کر آئے ہیں۔ نبی نے کہا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِرْهَمٌ وَلَا دِینار، قبل یہ کہ ایسا دن آ جائے جب درہم و دینار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے سماج اور سوسائٹی کا توازن برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ آیت کے ترجمہ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں سب سے پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، جو بھی قرابت دار ہیں، جو بھی قرابت دار ہیں جن سے آپ کا رشتہ ہے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریے، ان کا حق ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس کے بعد جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، یتیم ہے، یتیموں کا حق بہت بڑا ہے، یتیموں کا حق بہت بڑا ہے، جو یتیم ہے ان کے ساتھ آپ خاص قسم کی رعایت کریں۔ والمساکین، جو مسکین ہیں جنہیں اللہ نے نوازا نہیں ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ ان کا بھی خیال کریں۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، ایک یہ کہ ایسا پڑوسیوں کا خیال کریں، ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے۔ پڑوسیوں کے عام حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اتنی وصیت کی مجھے پڑوسیوں کے بارے میں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کا بھی وراثت میں حصہ مقرر کر دیا جائے۔ تو جو پڑوسی ہیں اور پھر رشتہ دار ہیں ان کا ڈبل حق ہے۔ ایک پڑوسی اور آپ کا رشتہ دار ہے، آپ ان کے دوہرے حقوق آپ کے اوپر عائد ہیں، ایک رشتہ داری کا دوسرے پڑوسی ہونے کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والجار ذی القربى والجار الجنب، ایک یہ پڑوسی رشتہ دار، ایک پڑوسی رشتہ دار، دوسرا ایسا پڑوسی جو انجان ہے جسے آپ کی رشتہ داری نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، وہ اس کا بھی خیال کیجیے۔ والصاحب بالجنب، جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے۔ پہلو کے ساتھی کا مطلب کیا ہے؟ پہلو کے ساتھی کا مطلب یہ جو بزنس میں آپ کا پارٹنر ہے آپ اس کا خیال کیجیے، جو آپ کے تحت کام کر رہا ہے آپ اس کا خیال کیجیے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی جو آپ کے پہلو کی ساتھی ہے آپ اس کا خیال کیجیے۔ مفسرین نے لکھا کہ آپ کی بیوی یہ بھی آپ کے پہلو کی ساتھی ہے، آپ اس کا بھی خیال کیجیے، اس لیے کہ بیوی یہ تو سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے حقوق آپ کے اوپر بہت زیادہ ہیں، آپ اس کا بھی خیال کیجیے تاکہ توازن برقرار رہے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور اس کے بعد مسافر ہے، کوئی سفر میں ہے، پریشان ہے، آپ اس کا بھی خیال کیجیے۔ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، اچھی طرح بول کے راستہ بتلا دیجیے، اس کے پاس جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اسے دے دیجیے، اچھی گفتگو کیجیے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی آپ کے تابع لوگ ہیں، جو نوکر ہیں، جو ملازم ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اس لیے کہ یہ نوکر اور ملازم کا مسئلہ بھی یہ بہت خطرناک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ جن چیزوں کی وصیت بار بار کر رہے ہیں اس میں ایک ملازم ہے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز، لوگوں آخری وقت میں آپ جن دو چیزوں کا بار بار ذکر کر رہے تھے وہ نماز اور ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور ان ساری باتوں کا اختتام اللہ نے یہ کیا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ جو آدمی متکبر ہوگا وہ ان رشتوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ آیت کا اختتام کیا گیا اس بات سے کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت والجلال یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، وہ رشتوں اور ناتوں کو کبھی نہیں نبھا سکتا، وہ دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیں، اس لیے کہ اس سماج کو بنانے والے بھی ہم ہی ہیں
اور بگاڑنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ہماری کوششوں سے یہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور ہماری حرکتوں سے یہ برا بھی بن جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں، آگے بڑھیں، جو بری باتیں ہیں، برے رسم و رواج ہیں جو دلوں میں ہم ایک دوسرے سے دوری بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان دوریوں کو دور کریں، مل کر خندہ پیشانی سے بڑھ کر لوگوں سے ملیں، اس لیے کہ آج موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، آج عمل ہے، کل عمل نہیں ہوگا، کل صرف حساب و کتاب ہوگا۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو بھی حقوق العباد ہے تو ان حقوق العباد کو صحیح طرح سے نبھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بار الہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں میں جو بھی میل کچیل ہے، جو بھی غلط چیزیں ہیں تو ان چیزوں کو دور فرما دے۔ بار الہ تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔